ہیلو دوستوں، میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بی کے ٹی وی۔ دوستوں، اس پوری کائنات میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، جن میں سے بیشتر انبیاء کی قوموں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے سخت عذاب دیا گیا، جن میں سے ایک قوم لوط بھی تھی۔ یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، جن کو نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے عذاب کے طور پر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک بد کردار قوم تھی جو ہر وقت گناہوں میں ڈوبی رہتی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی پیغمبر نہیں مانتی تھی۔ جب ان کی قوم کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ فسادیوں کو ان کی سزا دی جائے۔ ان کی دعا قبول کر لی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے انہیں گھر پر رہنے کی درخواست کی۔ انہوں نے ان کی درخواست قبول کر لی کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ اگر وہ ان کی درخواست کو رد کر دیں گے تو کوئی اور انہیں دعوت گناہ دے گا۔ رستے میں چلتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ اس سے زیادہ بد کردار اور نافرمان قوم اس دنیا میں موجود ہوگی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام ان لڑکوں کو اپنی قوم سے بچاتے ہوئے اپنے گھر لے گئے، لیکن ان کی بیوی ان کی قوم کی طرح ایک کافرہ اور گنہگار عورت تھی، جس نے ان کی قوم کو خبر کر دی، جس کے بعد ان کی قوم ان کے گھر آئی اور ضد کرنے لگی کہ ان خوبصورت لڑکوں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ اس چیز کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم اہل علم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جاتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے ذلیل نہ کرو، جس پر ان کی قوم نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں آپ کی قوم کی عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہوئے آپ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب صورتحال حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو حضرت لوط علیہ السلام نے بے بسی میں فرمایا کہ کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی ہمت ہوتی، یا میرے پاس کوئی ایسی طاقت ہوتی جس سے میں تم لوگوں کا مقابلہ کر سکتا۔ جس پر وہاں بیٹھے فرشتوں نے فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، اور آپ ان سے نہ گھبرائیں، یہ لوگ آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ جس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر چلے گئے اور اپنا دایاں پر ان کے منہ پر مارا، جس سے وہ سب لوگ اندھے ہو گئے۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ پر لگنے کے بعد ان کی آنکھیں ایسے گم ہو گئی جیسے وہاں کبھی آنکھیں تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آپ اپنے خاندان کو لے کر رات کے اس پہر تشریف لے جائیں، اور جب آپ کی قوم پر عذاب آئے تو آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی عورت کے، کیونکہ اسے بھی وہیں جانا ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر شہر سے نکلے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا مقرر کردہ عذاب بھی شروع ہو گیا، اور جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ان کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی اور ان پر کنکر تہ بر تہ برسائے جس پر تمہارے پروردگار سے نشان طے کیے ہوئے تھے، یعنی ان کی بستیاں تباہ کر دی، اور ان پر پتھروں کی ایسی بارش کی کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آسمان سے گرنے والے ہر پتھر پر اس کا نام لکھا تھا جس پر اسے گرنا تھا۔ دوستو، جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر شہر سے باہر نکل رہے تھے تو ان کی قوم پر عذاب شروع ہو گیا، جس پر ان کی بیوی نے اللہ کا حکم نہ مانتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک پتھر ان پر آ کر گرا جس سے وہ اسی وقت ہلاک ہو گئی۔ دوستو، قوم لوط پر گرنے والے پتھروں کی بات کی جائے تو اسرائیل میں بہت بڑی تعداد میں پتھروں کا ایک مرکب ملا ہے، جس کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ اسٹرائڈز کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جس میں فاسفورس بھی شامل ہے۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ سب وہاں سے ملا ہے جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ دوستو، اس سے پہلے بھی یہ ریسرچ کی جا چکی ہے کہ آج سے 3700 سال پہلے کوئی ایسٹرائڈز پھٹ کر اس جگہ پر گرا تھا، جس کی وجہ سے وہاں موجود انسانوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بارے میں اور جاننے کے لیے یہاں سے اور کچھ پتھروں کو بھی ریسرچ کے لیے لے کر جایا گیا، جن پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان پتھروں میں بھی وہی گیسز اور مالیکیولز شامل ہیں جو آسمانوں یا اسپیس میں موجود ایسٹرائڈز میں ہوتے ہیں۔ اسرائیلی سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی دینی یا مذہبی بات کو نہ نکالا جائے، اور ان لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ حق اور سچ کیا ہے۔ بے شک ہمارا دین اسلام ایک حق کا اور ایک مکمل دین ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
میں آپ سے ملوں گا ایک ایسی ہی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.